الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اللہ جل شانہ کی حمد و ستائش اور کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، سابقہ جمعہ میں نے ایک عنوان اٹھایا تھا قیامت کی نشانیاں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا خطبہ بھی شامل ہے. یوں تو میں نے بتایا تھا کہ اگر قیامت کی نشانیاں ہی بیان کی جائیں تو 1 سال کے خطبے سے شاید مکمل ہو، مگر نمونے کے طور پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کہی ہوئی باتوں سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ارزانی بخشے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس روایت کا ذکر میں نے کیا تھا کہ جسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم لوگ بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم لوگ قیامت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. قیامت کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آیات. اے میرے صحابہ، اے لڑکے بیٹھ، الجھن میں ڈالے ہوئے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم 10 نشانیاں بڑی بڑی دیکھ نہیں لوگے، اس دنیا میں اس کا وجود نہیں ہو جائے گا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 نشانیاں کون ہیں؟ فذکر الدخان، سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دھواں کے سلسلے میں یہ حدیث پاک شاہد ہے کہ قرب قیامت میں کوئی دھواں اٹھے گا اور دنیا اسے دیکھے گی، کس قسم کی دھواں ہوگا، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ والوں کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کی بنیاد پر اللہ نے انہیں آزمایا اور قحط ڈال دیا۔ قحط، سوکھا کال کا شکار ہو گئے اہل مکہ، یہاں تک کہ چمڑے، ہڈیاں، مردار گوشت تو کھاتے ہی تھے، وہ مرے ہوئے جانوروں کے گوشت، اور بغیر کسی تمیز کے جو پاتے وہ کھاتے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گزارش کی کہ آپ دعا کر دیں، اور جب وہ نظریں آسمان پر اٹھاتے کمزوری کے باعث تو انہیں آسمان دھواں نظر آتا، جب آدمی کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا، چاہے بھوک پیاس سے، چاہے جیسے، تو اس کو ہاتھ پسارا نہیں سجھائی دیتا، آنکھ اوپر اٹھاتا ہے لیکن کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی۔ اس سے بھی مراد مفسرین نے دھواں لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہوئی، تو وہ دخان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال، اور دجال کا خروج ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں دیکھنے میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں اس کے دوزخ۔ اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں اس کے پانی دیکھنے میں میٹھا ٹھنڈا پانی اور ایک ہاتھ میں انگارہ آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے ہاتھ میں جنت ہے وہ دوزخ ہے، اور جو دوزخ دکھائی دے رہی ظاہری طور سے وہی جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا دیکھے گا جب تو آگ والے میں جائے، اس میں داخل ہو، کیونکہ اس کے اندر جنت ہے، اور وہ جب ہوگا جب دجال کا آپ انکار کریں گے کہ تم میرے خدا نہیں ہو، ہمارا اللہ آنکھوں والا ہے، تم کانے ہو، آور ہو، ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی آنکھ انگور کی طرح سے باہر نکلی ہوئی ہوگی، اس کے پیشانی کے بیچ میں بعض روایتوں میں آتا ہے کاف رے لکھا ہوگا کفر، اور بعض روایتوں میں صراحتن کے ساتھ لکھا ہے اس کی پیشانی کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ اب مومن ہی پڑھ پائے گا، چاہے ان پڑھا ہی ہو تب بھی وہ پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے، خدا کا منکر ہے۔ دجال کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اس سے کوئی مطالبہ کرو گے تو فوراً لا کے پیش کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلم شریف کی روایت ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، سب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھی بات یا ویسی بات کے لیے ہم نے آپ کو نہیں جمع کیا،
ہم نے ایک مصلحت کے تحت جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھے اور میرے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے جو بات بتلائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نصرانی تھے، ہم 30 آدمی لخم اور جذام کے قبائل کے لوگ 30 آدمی ایک کشتی پہ سوار ہوئے چل دیے، تو کشتی ہم کو سمندر میں 1 مہینے تک ہچکولے لے کے چلنے لگی، ہم اسی پریشانی میں رہے، چلتی رہی کشتی، ہچکولے بھی لیتے رہی، اور 1 مہینے کے بعد ہمیں ایک جزیرہ ملا، خشک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ملا، ہم لوگ اس میں اتر گئے، تھوڑی دور گئے تو دیکھا کہ کوئی ہے یہاں بیٹھا ہے، پڑا ہے، جس کے اوپر اتنے بال ہے کہ آگے اور پیچھے کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ آگے اس کے سر کدھر ہے، پیر کدھر ہے، کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، تو اس نے کہا انا جساسا، انا الجساسا، میں جساسا ہوں، اب مجھے کیا دیکھ رہے ہو، اس کے آگے جاؤ دیکھو کیا ہے۔ کہتے ہم لوگ دوڑ کے جلدی سے تیزی سے پہنچے تو دیکھا وہاں زنجیر میں جکڑا ہوا، نیچے سے اوپر تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، قوی الہیکل، بہت بھاری بھرکم بدن، لمبا چوڑا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اسی نے پوچھا کیسے تم یہاں پہنچے، تو بتلایا کہ اسی جساسہ نے بھیجا ہے۔ کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ فلاں جگہ سے آئے۔ تو اس نے دجال نے ابھی نہیں بتایا میں دجال ہوں، اس نے کہا بیسان کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، بیسان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے کھجور پھل دیتے ہیں پیڑ کا، وقت آئے گا کہ وہ پھل نہیں دے گا، بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا یا پانی بہہ رہا ہے کا وقت آئے گا، اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ زغرحل کا چشمہ پانی دے رہا ہے اور اس سے لوگ کھیتی کرتے ہیں، سیراب کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا نبی امیین دنیا میں آ گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اہل مکہ کو امی کہا جاتا تھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، قرآن کہتا ہے کہ امیین میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول امیین میں مبعوث ہوئے، مکہ سے ہجرت کیا، یثرب میں پہنچے، مدینہ منورہ۔ تو اس نے اب بتایا کہ میں دجال ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں دجال ہوں، اور یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے ان کے اطاعت کی کہ انکار کیا؟ تو کہا لوگوں نے ان کے اطاعت کی ہے، ان کے پیروکار بنے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ کہا یہی مناسب تھا، اسی میں کامیابی ہے، بھلائی و خیر اسی میں تھا، اور ہے کہ تم نے ان کی اطاعت کی۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قرب قیامت میں نکلے گا۔ وہ اس نے خود کہا کہ میں قرب قیامت میں نکلوں گا، 40 راتوں میں میں پوری دنیا کا راؤنڈ کر لوں گا، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی گاؤں نہیں بچے گا، کوئی شہر کی جہاں میں نہ پہنچوں، اور سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے چاروں طرف سے مقرر ہیں جو مجھے گھسنے نہیں دیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ دجال کی کیفیت، کتنی طاقت و قوت اس کو حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اس کا فتنہ کتنا زبردست ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والدجال والدابہ، اور ایک چوپایا نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم سورہ نمل میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ
अखरजना बिहिम दाबतन मिन अल-अर्द तुकल्लिमुन, वो चौपाया ज़मीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। आप ताज्जुब करें, चौपाया जानवर वो बात करेगा लोगों से, और बाज़ लोगों के पेशानी पर वो निशान भी मारेगा, चलता बनेगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो तलुअ शम्स मिन मग़रिबिहा, एक बड़ी निशानी होगी सूरज पश्चिम से तुलू होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, अबू ज़र बताओ कि ये सूरज जो है कहाँ जाता है, तुम्हें कुछ पता है कि ये कहाँ जाता है सूरज? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें क्या पता, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि सूरज कहाँ जाता है, कैसे करता है, कैसे डूबता है, कैसे निकलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज रोज़ाना निकलता है और जाता है अल्लाह के अर्श के नीचे, अल्लाह का सजदा करता है अर्श के नीचे और इजाज़त तलब करता है। अल्लाह उसे इजाज़त देता है कि जा, निकल जा आगे, वो निकल जाता है। एक वक्त आएगा कि उस दिन सूरज सजदा करेगा अल्लाह का, लम तुक़बल, उससे उसका सजदा कबूल नहीं किया जाएगा। वतस्ताज़िनु फतस्ताज़िनु फला युज़न, उस इजाज़त मांगेगा रोज़ाना की तरह, अल्लाह आगे जाए कि न जाए, अल्लाह कहेगा नहीं, आज इजाज़त नहीं है। इरजी हैसु मिन हैसु जिते, ऐ सूरज तू वापस हो जा जहाँ से तू निकला है। सूरज वापस हो जाएगा, धीरे 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 वापस हो गया। बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाएगा, सूरज नहीं निकलेगा, अंधेरा रहेगा। अब आप अपने ईमान का जायज़ा लें, सहाबे कराम के ईमान से आप अपने ईमान का, अपने अमाल का जायज़ा लें, मुआज़ना करें। सहाबे कराम ने ये नहीं पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाएँगे पिएँगे क्या, कैसे सोए जागेंगे, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होगा जब रात ही रात होगी। सहाबे कराम ने एक बात पूछी, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। नमाज की अदायगी का जज्बा सहाबे कराम से आप दर्स लीजिए, और वही हमारे लिए नमूना कि ऐ अल्लाह के रसूल से हमारी नमाज़ें कैसे अदा होंगी। खाना पीना सोना जागना ये सारी बातें नहीं, सिर्फ परेशानी सहाबा को महसूस हुई नमाज में। आपने फरमाया कि अंदाज़ा करके पढ़ना, अंदाज़ा करके पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फततलु शम्सु मिन मग़रिबिहा, अब कुछ देर के बाद सूरज पश्चिम से तुलू होगा, पश्चिम से तुलू होगा वो सूरज, और उसके बाद न ईमान कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी, न इस्तिग़फ़ार कबूल होगा। अब कोई कान पकड़ के उठा बैठी करे, या अल्लाह तौबा, ईमान लाता हूँ और मैं बुराइयों से जो है तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, उससे पहले ईमान नहीं लाया था तो अब उसका ईमान कबूल नहीं होगा। जब सूरज पश्चिम से तुलू हो जाएगा, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और फरमाया वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज रोज़ाना अपने मुस्तक़र की तरफ जाता है। आपने फरमाया मुस्तक़र्रुहा तहतल अर्श, उसका मुस्तक़र अर्श के नीचे है, यानी जाए ठिकाना उसका वही है, वहाँ जाता है और अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचकर अल्लाह का सजदा करता है और इजाज़त तलब करके आगे बढ़ जाता है। मगर क़ुर्ब क़यामत में एक बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज को इजाज़त न दी जाएगी, उसका सजदा कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह कह देगा इरजी हैसु मिन हैसु जिते, ऐ सूरज तू वापस हो जा जहाँ से आया है। मेरा दान इस्लाम, तो ये क़यामत की सारी निशानियाँ जिसे हम और आप देख रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, दज्जाल का फितना एक तरफ, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। दो फरिश्तों के बाजुओं के बीच में दमिश्क के मीनारे पर उतारे जाएंगे। एक रिवायत में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे
وہ نہائے دھوئے ہوں گے، غسل ایسا ہوگا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ جب آئیں گے تو صف کھڑی ہوگی، اس وقت کا امام کہے گا آپ نماز پڑھائیے۔ ایک روایت میں کہ آپ انکار کر دیں گے میں امتی بن کے آیا ہوں، میں نبی بن کے نہیں آیا ہوں، آپ جو امام ہیں وہ پڑھائیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ امامت فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، عیسائیوں کے عقائد پر پہلا ہتھوڑا صلیب توڑ دیں گے، جس کو لٹکائے پھرتے ہیں اور دوسروں کے گلے میں بھی لٹکا دیا ٹائی کی شکل میں۔ مسلمانوں، وکلا، اسٹوڈنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیشن ہے، نہیں، وہ صلیب ہے کہ ایک شکل ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا ایک کارنامہ ہوگا کہ دجال کو دوڑا کے ماریں گے۔ دجال آپ کے نزول کے بعد ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور جب آپ اس کو دوڑائیں گے تو بھگے گا، آپ پیچھا کرتے کرتے جائیں گے مقام لد میں، جو ملک شام کے پاس ایک پہاڑ ہے، اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو انصاف سے اور برکت سے پوری دنیا کو بھر دیں گے۔ اتنی دولت ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ کسی مسلمان کے کسی کے دل میں کوئی حسد اور بغض اور عناد اور کینہ نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی ہے۔ دولت کی کمی بیشی سے لوگوں میں تھوڑا حسد جلن ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ کیسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دنیا بھر اللہ پناہ۔ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد میں سے وہ ہوں گے، اور جیسے میرا نام محمد ہے ایسے ان کا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، اور جب میرے باپ کا نام عبداللہ ہے ان کے باپ کا بھی نام عبداللہ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دجال اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ایک قوم، بڑی خطرناک قوم، انسانوں کی جیسے ان کی خلقت ہے، پیدائش ہے، انسانی مخلوق ہیں، لیکن عجیب ڈھانچے میں وہ ہیں۔ ان کی تخلیق کس انداز کی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے یا کی ذکر آتا ہے کہ ان کے کان ہاتھی کے کان کے سے بھی بڑے ہوں گے، اور اس پر یہ لیٹیں گے اور ایک کان کو اوڑھیں گے، اور کیسی حرکتیں ہوں گی۔ ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب گیا، یہاں تک کہ جہاں سورج نکلتا ہے وہاں پہنچ گیا دیکھنے میں، تو ایک قوم ملی، وہاں سے تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک قوم ملی، اس نے شکایت کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج فساد برپا کرتے ہیں، وہاں سے نکل کر آتے ہیں، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، درختوں کو کاٹتے ہیں، انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا آپ کے بس میں ہے کہ ہم لوگ کچھ اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں اور آپ اس کے لیے سدے باب کر دیں، وہ راستہ ہی بند کر دیں، جس راستے دو پہاڑیوں کے بیچ سے درہ سے آتے ہیں وہ راستہ ہی بند ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا سنو، لاؤ لوہے کے ٹکڑے جمع کرو، لوہے کے ٹکڑے جو آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصفین، جب پورا بھر گیا لوہے کے ٹکڑے سے تب اس نے آگ جلوا کر اس کو پگھلوا دیا، پھر اس کے بعد تانبا منگوایا، تانبا کو پگھلا کر کے اس کے اوپر ڈلوا دیا، اتنا چکنا ہو گیا کہ نہ پکڑ سکے کوئی نہ چڑھ سکے۔ اللہ اکبر، ذوالقرنین نے اتنا کام انجام دیا، بڑی پختگی کے ساتھ کام مکمل ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اللہ کا بندہ تھا، اللہ کے حوالے کیا کہ لاکھ مضبوط ہے، مگر جب اللہ کا حکم قیامت کا دن آ جائے گا تو چکنا چور ہو جائے گا۔ کوئی فخر نہیں کیا، کوئی گھمنڈ نہیں کیا اس ذوالقرنین نے، اور اس نے اللہ کے حوالے کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ
ذوالقرنین نے یہ کام انجام دیا، اور یہ یاجوج ماجوج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا یا آدم، آدم کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ تو پکارے پوری مخلوق انسانی اور جنات کے سامنے اور میں حاضر نہ ہوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اخرج باس النار، جہنمیوں کو الگ کر لو۔ اے اللہ تعالیٰ کتنے 1000 میں سے 999 جہنمیوں کے لیے، جہنم کے لیے، اور 1 جنت کے لیے۔ کہتے فیجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، وہی وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ خوفناک آواز اعلان سن کر کے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، تو وہ خوف اتنا طاری ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہی وقت ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پریشانی دیکھ کر فرمائیں گے خوش ہو جاؤ، 999 وہ یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور 1 تم میں سے جنتی ہوگا۔ اب کتنے یاجوج ماجوج ہیں، کتنے ماشاءاللہ آپ کے امتی جنتی ہیں۔ اب لوگوں کے چہرے کھل گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یاجوج ماجوج بڑی ہے، ان یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے سرکتے چلے آئیں گے اور قتل عام برپا کر دیں گے جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کے دماغ میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور کیڑے پڑتے ہی سب مرتے جائیں گے، اور مر کر کے سب پڑے رہیں گے، سڑ جائیں گے، یہاں تک کہ پرندوں کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ، وہ پرندے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ زمین تو ان سے صاف ہو گئی، لیکن پھر ایک بارش اللہ برسائے گا جس سے بالکل زمین پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج قوم جس کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ساری کیفیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یاجوج و ماجوج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ثلاثت و خسوف، اور 3 جگہ زمین دھسے گی، مغرب میں اور مشرق میں۔ مشرق میں کون سی جگہ ہے، مغرب میں کون سی جگہ ہے جو زمین دھسے گی، اور بہت ہی اس میں وسیع پیمانے پر دھسے گی، جس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جزیرۃ العرب میں زمین دھسے گی۔ یہ نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں ایک آگ اٹھے گی، ایک روایت میں آتا ہے یمن سے، ایک روایت میں آتا ہے قعر عدن سے، عدن کے بیچ سے اٹھے گی، اور ایک آتا ہے یمن سے، اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جا کر کے پہنچا دے گی۔ آگ اٹھے گی، لوگ دیکھ کر بھاگیں گے، بھاگتے 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 جا کے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، آگ بھی بجھ جائے گی۔ مطلب حل ہو گیا، پوری جنتا انسانوں کی، جس میں دنیا کے تمام لوگ ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پیشین گوئیاں کی ہیں، اور بار بار آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا وبادروا بالاعمال سبعا۔ میرے صحابہ، یہ کن کو کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوری امت کو، قیامت تک آنے والوں کو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے موجود تھے صحابہ، جن کو یہ فکر ہوئی کہ اے اللہ کے رسول وہ نماز کب پڑھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے جب رات اتنی لمبی ہو جائے گی، رات ہی رات ہوگی تو نماز۔ ان سے آپ فرما رہے بادروا بالاعمال، اے لوگوں اعمال صالحہ میں آگے بڑھو، تیزی کرو۔ قبل اس کے کہ 6 چیزیں، قبل اس کے کہ 7 چیزیں، دونوں روایتیں ہیں کہ اس دنیا میں ظاہر ہوں۔ اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ آج عمل کا موقع ہے، زندگی سلامت ہے، طاقت و قوت ہے، زندہ ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ آپ نے فرمایا کہ
जवानी को गनीमत जानो बुढ़ासे पे से पहले, मालदारी को गनीमत जानो गरीबी से पहले, सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, और मशगूलियत से पहले फारगुल बाली को गनीमत जानो, और अपनी ज़िंदगी को तुम गनीमत जानो मौत से पहले। ज़िंदगी है, चारपाई पे लेटे हैं तो लेटे लेटे अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, इशारे से नमाज़ पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी है। ज़िंदगी नहीं है तो उसके बाद हमसे और आपसे कोई नेकी नहीं अदा हो पाएगी। इसीलिए जो मरने वाला होता है, करीबुल मर्ग होता है, फरिश्ते आते हैं, तो वो आदमी जिसने अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, राह फिरार इख्तियार किया, भागा, कतराया, पहलू तहे के एराज़ किया, जब फरिश्ते अजल आते हैं तो कहता है लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह थोड़ी मोहलत क्यों नहीं दे दी, और थोड़ी मोहलत दे देता, मैं सदका खैरात करता, मैं नेक काम करता और सालिहीन में मेरा शुमार हो जाता। ऐसे नहीं सालिहीन में कोई शुमार होता है। आइए देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं एक नबी हैं, जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, और जिनकी पाकदामनी का कुरान ने जो है बयान किया है। कहते हैं फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ताला ज़मीन आसमान के बनाने वाले, पैदा करने वाले मालिक, दुनिया और आखिर में तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा वली है, मुआविन व मददगार है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमों, हमें इस्लाम पर मुझे मौत देना। आज ये दुआ हमसे नहीं हो रही है। इस्लाम पर मौत होने का क्या मतलब हुआ कि हम मुसलमान हैं बस? हमारा इस्लामी नाम है बस? मुसलमान कि कोई भी इस्लाम का कानून हमसे छूटने ना पाए, किसी बुराई के करीब हम जाने ना पाए, इसका नाम है इस्लाम। जिसकी तमन्ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे तो शामिल कर दे नेक लोगों में, सालिहीन में कर दे। ये दुआ हमारे और आपसे नहीं हो पाती होगी। उर्दू में कहिए कि अल्लाह ताला मुझे इस्लामी ज़िंदगी अता फरमा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस्लामी हो। मेरे दोस्त और भाइयों, दज्जाल का फितना, याजूज माजूज का खुरूज, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश, और ज़मीन का 3 जगह धंसना, और इसी तरह से जो मैंने अभी ज़िक्र किया है कि धुआं, इन तमाम चीज़ों को जिसे क़यामत की निशानियाँ, बड़ी बड़ी निशानियाँ बताई गई हैं, और भी बहुत सी निशानियाँ हैं मेरे दोस्तों और भाइयों, आप हैरत में रह जाएंगे। तो उन तमाम चीज़ों के आने से पहले जो इसका ज़िक्र किया गया है, ताकि लोगों में ईमान और अमल की बेदारी पैदा हो, अमाल सालिहा के लिए तैयार हों, इस्लामी मौत के लिए हम आदम वो अलर्ट रहें कि हमारी मौत हो तो इस्लामी हो। कहीं हार्ट अटैक हो गया, कहीं हाथ पांव लूंज हो गए, कहीं किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए, कितने हादसे आपसे, क्या पता कब किसकी मौत कहाँ आए। हाँ मेरे दोस्तों और भाइयों, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हम आपके सामने डालते हैं अपने लिए, आप सब के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लामी ज़िंदगी अता फरमाए, और तमाम वो बातें जो क़यामत की निशानियों में से हैं, उन निशानियों के ज़ुहूर से पहले, उन निशानियों के ज़ुहूर से पहले हमें अल्लाह ताला अमल सालेह की तौफीक से माला माल फरमाए। हम सब को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, माँ बहनों को, सबको अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए अल्लाह, तो हम में से जिसको ज़िंदा रखे इस्लाम पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की गहराई की आवाज़ ज़ुबान पर आई तो यह आए कि अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम।
اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، زندگی دے تو اسلام کی زندگی دے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے تو جس کو موت دے تو ایمان پر وفات ہو، لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا قائل کہنے والا سیدھے جنت میں جائے گا اگر موت اس کی اس کلمے پر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کلمے کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اس کو جو کوئی قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور اسلامی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما، اور جو اور مشکلوں اور پریشانیوں میں ہیں اور گزر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اسی طرح سے جو لوگ ہیں اور ان کے نیک مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک مرادوں کو پوری فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔